الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد یہ بات چل رہی تھی کہ بڑے بڑے مشائخ جن کو اللہ نے قرآن و حدیث اور تصوف یعنی احسان کا علم دیا ہے، وہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان اللہ تعالی کی قربت یعنی ذکر اللہ کا مقصد حاصل نہیں کر سکتا جب تک ان چیزوں کو، کچھ چیزیں ہیں جن کو پکڑے گا نہیں، کچھ چیزیں ہیں جن کو چھوڑے گا نہیں۔ کل ایک بات آئی تھی کہ ذکر کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے۔ اللہ کی کتاب قرآن جس کی تشریح اور تفسیر ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، یہ کتاب ہدایت ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اس کتاب کو دنیا میں اتارا ہے، بھیجا ہے۔ اللہ کے سب سے بڑے محبوب نبی، سب نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ یہ کتاب اللہ تک پہنچنے کے لیے بہترین ذریعہ اور رسی ہے جس کو پکڑ کر آدمی اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے سب سے بنیادی چیز کسی بھی ذکر کرنے والے کے لیے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس کو اپنی زندگی میں اتارے، جس چیز سے روکا گیا ہے اس سے اپنی زندگی کو پاک کرے۔ پھر دوسری چیز بتائی تھی کہ ضروری ہے اکل حلال۔ جس طرح آدمی دوا کھاتا ہے تو اس کا اثر اس کے جسم پر ظاہر ہوتا ہے، بیماری دور ہوتی ہے۔ اسی طرح اکل حلال جب آدمی کے پیٹ میں جائے گا تو اس کے اثرات اس کے دل، اس کے دماغ، ہاتھ پیر
ہر چیز پر ظاہر ہوں گے۔ عقل حلال کی خصوصیت ہے کہ کھانے والا اللہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے اور اللہ کی رحمت اس کی طرف آگے بڑھتی ہے۔ ذکر کرنے والے کو اپنے ذکر میں مقصد کے قریب پہنچانا، یعنی غیر اللہ سے رشتے اور تعلق کو توڑ کر ایک اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا، اس کے لیے عقل حلال بہت مضبوط چیز ہے۔ ان دو چیزوں کے بعد اب ایک تیسری چیز ہے جس کا چھوڑنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر نہیں چھوڑے گا تو اول تو ذکر کی توفیق ہی نہیں ہوگی، اور اگر ہوگی تو کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ وہ کیا چیز ہے؟ مشائخ کہتے ہیں کہ ذکر کرنے والے کے لیے جو یہ چاہتا ہے کہ دنیا سے اس کا رشتہ ٹوٹ کر اللہ سے اس کا رشتہ جڑ جائے، بڑی بنیادی چیز ہے کامیابی کے لیے کہ گناہ کو چھوڑ۔ اگر ذکر کرنے والا ذکر بھی کرتا رہے گا ساتھ میں گناہ بھی کرے گا تو اللہ سے اس کا رشتہ مضبوط نہیں ہو سکتا۔ اول تو اس گناہ کا اثر یہ ہوگا کہ اللہ کے ذکر کی طرف طبیعت لگے ہی نہیں، اور اگر بزور و زبردستی ذکر کرتا بھی ہے تو اللہ کی محبت، اللہ کے ساتھ تعلق اس کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ جس کو ہم کہتے ہیں فارسی میں یا اردو میں، عربی میں اس کو کہا جاتا ہے معصیت۔ معصیت نام ہے اللہ کی نافرمانی کا۔ معصیت کہا جاتا ہے اللہ کی نافرمانی کو۔ آدمی اگر اپنی ماں کی نافرمانی کرتا ہے، باپ کی نافرمانی کرتا ہے، استاد کی نافرمانی کرتا ہے، تو نافرمانی کرنے والا نظر سے گر جاتا ہے، اس سے تعلق نہیں رہتا، ختم ہو جاتا ہے، اس پر بھروسہ نہیں رہتا۔ نافرمانی کرنے والے سے اگر 5-6 بچے ہیں اور ایک بچہ نافرمان ہے، باپ کی نظر سے گر جاتا ہے۔ اللہ جو تیرے اوپر رات اور دن اپنی نعمتوں کی اور انعام کی بارش کر رہا ہے، تو اس کی نافرمانی کرتا ہے، تو ذکر تو یہ چاہتا ہے کہ سب سے رشتہ توڑ کر اللہ سے محبت کا رشتہ ہو، اور گناہ چاہتا ہے کہ اللہ کی محبت کا رشتہ توڑ کر شیطان سے پیچھے چلنے لگے، اس سے محبت۔ یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ ذکر اللہ کرے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو، کیا مطلب؟
دنیا کی محبت دل میں بیٹھی ہوئی ہے، جس دن سے پیدا ہوا ہے آج تک یہ چاہتا ہے کہ دنیا کی اس محبت کو توڑ کر اپنے اللہ سے محبت قائم کر، یعنی خدا کو محبوب بنا لے۔ آج تک دنیا محبوب تھی، اللہ کا ذکر کر کے اب اپنا محبوب اللہ کو بنانا چاہتا ہے۔ گناہ ایسی چیز ہے کہ جس کے کرنے سے تو اللہ کا مبغوض ہوگا، نافرمانی کرے گا تو اللہ کی نظر میں تو اللہ کے غصے کا مستحق بنے گا۔ تو ذکر سے چاہتا ہے کہ اللہ کی محبوبیت تجھے ملے، اور گناہ کر کے اللہ کا غصہ تیرے اوپر ہو رہا ہے، دونوں چیزیں کیسے جمع ہو جائیں؟ اللہ کی محبوبیت تو جب ملے گی جب اللہ کی تیرے اوپر نظر عنایت ہوگی۔ دنیا میں آدمی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے، ایک طرف سے کامیاب نہیں ہوتا، جس کو محبوب بنانا چاہتا ہے جب وہ تیری طرف متوجہ ہوگا تب تو کامیاب ہوگا۔ آدمی خودکشی کر لیتا ہے، مر جاتا ہے، کیوں؟ محبوب متوجہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین ہے، تو چاہتا ہے کہ تو اس کو محبوب بنا لے، وہ اگر متوجہ ہوگا تب تو محبوب بنے گا، ورنہ تو چاہتا رہو محبوب۔ اللہ متوجہ ہوگا، عنایت کرے گا، توجہ کرے گا، رحمت کا مستحق بنائے گا، تب محبوبیت حاصل ہوگی۔ گناہ کرنے سے اللہ کا بغض تیری طرف ہے، غصہ ہے، اور تو ذکر کر کے چاہتا ہے محبوب بنانا، نہیں ہو سکتا۔ گناہوں کو چھوڑ، تب تجھے محبوبیت حاصل ہوگی۔ اگر تو گناہ کرے گا تو اللہ کی نظر عنایت تیری طرف نہیں ہوگی۔ جب دنیا کے محبوب کی اگر نظر عنایت نہ ہو تو آدمی ناکام ہو کر کے مر جاتا ہے۔ تو اللہ جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، اگر اس کی نظر عنایت نہیں ہوگی تو کیسے کامیاب ہوگا؟ اور نظر عنایت نہ ہونے کا سبب انسان کا گناہ کرنا ہے۔ گناہ تو ایسی بڑی لعنت ہے کہ خدا کا غصہ، خدا کا غضب گناہ کرنے والوں پر ہوتا ہے، تو نظر عنایت کہاں سے ہو جائے گی؟ خدا محبوب کیسے بن جائے گا؟ اسی لیے قرآن میں فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اعلان فرما دیا ہم نے دنیا میں جس کسی کو پکڑا ہے اپنے غضب میں، صرف گناہ کی وجہ سے پکڑا ہے۔ قوموں کی قوموں کو تباہ کر دیا، کسی پر آسمان سے پتھر برسا کر کے ختم کر دیا، کسی پر طوفان اور آندھی آئی اٹھا اٹھا کر کے پٹک دیا، کسی کو دریا کے اندر غرق کر کے نام و نشان مٹا دیا۔ کیوں؟ گناہ کرتے تھے۔
جس گناہ پر اللہ کو اتنا غصہ ہے، اتنا غصہ ہے، اتنا غصہ ہے کہ قوموں کے نام و نشان مٹا دیے گئے، اللہ کا ذکر کرنے والا اس گناہ کو کر کے اللہ سے محبت کا رشتہ کیسے قائم کر لے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو مطلب کیا ہے؟ جس کسی کو اللہ سے محبت کا رشتہ قائم کرنا ہے، قدم قدم پر دیکھے کہ گناہ تو نہیں ہو رہا ہے، ہر قدم پر جب آنکھ اٹھائے تو سوچے کیا کر رہا ہے، کان لگائے تو سوچے کیا کر رہا ہے، گناہ تو نہیں ہے۔ زبان کھولنے سے پہلے سوچے کیا کہنے جا رہا ہے، گناہ تو نہیں ہے۔ قدم بڑھانے سے پہلے سوچے کیا کدھر چل رہا ہے، ہاتھ اٹھانے سے پہلے۔ ہر گھڑی آدمی اپنے آپ کو گناہ سے بچائے، ہر جگہ۔ اسی لیے تو حدیث میں فرمایا ہے کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ قید خانہ کیا مطلب؟ مومن کو تو ہر لمحے ہر کام سے پہلے جائز ناجائز، جائز ناجائز، جائز ناجائز کی قید ہے، حلال حرام کی قید ہے۔ یہی قید کا مطلب ہے۔ اور جو مومن نہیں ہے اس کے لیے تو دنیا، اللہ اکبر، جنت ہے، جہاں سے ملے کماؤ، جو ملے کھاؤ، جو چاہو کرو، عیش کی زندگی گزارو۔ دنیا ایک ہی دفعہ ہے، بار بار دنیا نہیں ملے گی۔ دونوں کے نظریات بالکل الگ۔ مومن تو ہر لمحے جائز ناجائز، جائز ناجائز، حلال حرام پابند ہے، اور اپنے آپ کو پابند کیے ہوئے ہے۔ اور جو مومن نہیں ہے وہ ہر پابندی سے آزاد۔ اسی لیے فرمایا اس کی جنت ہے دنیا، اور اس کا تو قید خانہ ہے۔ اسی قید خانے سے اگر کامیاب آدمی بڑھ گیا تو کل آخرت میں اس کے لیے جنت ہے، اگر کامیاب ہو گیا۔ یہ کامیابی ذکر اللہ سے ہوگی، معصیت سے نہیں ہوگی۔ اسی کو فرماتے ہیں کہ بنیادی چیز ہے کہ جو شخص ذکر اللہ کر کے ذکر اللہ کے مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ مقصد وہی ہے کہ دنیا سے رشتہ توڑ کر ایک اللہ سے رشتے کو قائم کرنا، تو بڑی بنیادی چیز ہے کہ گناہ کو چھوڑ۔ دیکھو، گناہ کو بالکل چھوڑ دینا، گناہ نہ کرنا، یہ تو نبی کی شان ہے۔ رسول اللہ گناہوں سے معصوم ہوتا ہے۔ ہم تو رات اور دن گناہ کرتے ہیں۔ کون ہے دنیا میں جو یہ دعویٰ کرے کہ وہ نہ کرتا گناہ ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ لیکن قرآن میں بتایا کہ رسول کے سوا کوئی گناہوں سے معصوم نہیں ہے، لیکن قرآن میں بتایا متقی کسے کہتے ہیں۔ وہ متقی اللہ کہتا ہے اعدت للمتقین، جنت ان متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے۔
اللہ نے جنت متقیوں کے لیے بنائی ہے۔ وہ متقی ہیں کون؟ وہ کرتے کیا ہیں؟ ان کی نشانی کیا ہے؟ اب قرآن نشانیاں بتاتا ہے، اس میں آخری نشانی یہ نہیں کہتا کہ متقی کا مطلب ہے کہ گناہ نہ ہو ان سے، نہیں، یہ متقی کا، یہ تو رسول کا مطلب ہے۔ تو کیا ہے متقی؟ وہ لوگ جن کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، ان کا مرتبہ اللہ کے یہاں ایسا ہے، وہ ہیں کون لوگ؟ اللہ فرماتا ہے الذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم۔ اول تو گناہوں سے بچتے ہیں، لیکن اگر انسانی تو ہیں، اگر بھول چوک کر کے غلطی سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو ہماری طرح نہیں کہ مکھی ناک پر بیٹھ گئی اڑا دی۔ اگر گناہ ہو گیا تو اللہ کے سامنے روتے آئیں، آنسو بہاتے آئیں، معافی مانگتے آئیں، توبہ کرتے ہیں، رو رو کر کے اپنے گناہ کو بخشواتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تیرے سوا کون ہے مغفرت کرنے والا، میں تو گناہگار ہوں، گناہ کر لیا میں نے، غلطی ہو گئی، اب نہیں کروں گا، معاف کر دیجئے۔ یہ شان ہے متقی۔ گناہ نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی گناہ نہ ہو، نہیں، جان بوجھ کر نہیں، گناہ سے ڈرتا ہے، جائز ناجائز کو دیکھتا ہے، حلال حرام کو دیکھ کر قدم بڑھاتا ہے، مگر انسانی تو ہے، ہو گئی غلطی تو یہ نہیں کہ بس ہو گئی تو ہو گئی، بخشوانے کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہ متقیوں کی شان ہے۔ صحابہ کے زمانے میں ایک عورت ہے، غلطی ہو گئی، بدکاری ہو گئی، آئی آ کر کے کہنے لگی کہ جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ کر لیجیے، مجھے اپنی جان عزیز نہیں ہے، مجھے اپنی آخرت عزیز ہے۔ پیٹ میں بچہ ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ جاؤ، اگر جب بچہ ہو جائے گا تب آنا، مار مار کر پتھر جان نکال دی جائے گی، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر زنا ہوا اور دیکھا کس 4 آدمیوں نے اور گواہی دے دی کہ ہم نے دیکھا ہے تو رجم کر دیا جائے گا، مار دیا جائے، لیکن اگر آج کوئی دیکھنے والا آدمی خود کہتا ہے کہ میں نے زنا کیا ہے، مسئلہ یہ ہے اگر کل کو وہ کہہ دے میں جھوٹ بولتا تھا، مسئلہ ختم۔ اگر یہ عورت کہہ دیتی کہ نہیں میں نے جھوٹ کہا تھا، جب بچہ ہو گیا پھر آ گئی، میرے اوپر جو سزا اللہ کسی طرح جاری کر دیجیے۔ لوگوں نے کہا یہ تو مر جائے گا، تیری چھاتی سے دودھ ہی تو پی کے زندہ رہے گا۔ اچھا تو پھر آئی 7-8 مہینے کے بعد اور بچے کے ہاتھ میں ٹکڑا تھا، تاکہ یہ لیجیے ٹکڑا، اب یہ بغیر میرے بھی زندہ رہ، اب رجم کیا گیا اس کے ساتھ۔ یہ تھے صحابہ کی زندگی۔ اس
طرح کے لوگ تھے. کیا مطلب ہے؟ گناہ سمجھا جاتا تھا جیسے پہاڑ سر کے اوپر ہے، زندگی چلی جائے چلی جائے. ہمارا حال تو کچھ بھی نہیں ہے. مطلب ہے گناہ سے بچتے ہیں، اگر ہو جاتا ہے تو معاف کراتے ہیں، چاہے معاف کرانے میں جان ہی کیوں نہ چلی جائے، معاف ہونا چاہیے. حدیث کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر کے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے والے واقعات ملتے ہیں. یہ مومن کی شان ہونی چاہیے. ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم گناہوں سے توبہ اور استغفار بھی نہیں کرتے. مطلب ہے گناہوں سے بچو ذکر کرنے والا، اور اگر بالفرض و تقدیر گناہ ہو جائے اللہ سے معاف کراؤ، رو، آنسو بہاؤ، اللہ سے کہو اے اللہ معاف فرما دے، تیری ذات کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں. یہ مطلب ہے اس بات کا کہ گناہ نہ کرو. صحیح ہے، نہ کرو، لیکن اگر ہو گیا گناہ نافرمانی تو بھول کے غلطی ہو گئی تو کیا کرے؟ متقی کی صفت یہ ہے کہ معاف کرائے، روئے، آنسو بہائے، اللہ کی خوشامد کرے، صدقہ کرے، ہر طرح اپنے گناہوں سے کسی طرح چھٹکارا حاصل کرے. دنیا میں اللہ معاف فرما دے گا تو قیامت کے دن پکڑ بھی نہیں. یہ مطلب ہے اس بات کا کہ گناہ نہ کر، ورنہ گناہ سے بالکل پاک ہو جانا یہ تو انبیاء کی صفت ہے. عام آدمی متقی کی صفت یہ نہیں ہے. گناہ پر ڈھیٹ ہونا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد، یہ گناہ کی خصوصیت ہے. جب آدمی ایک گناہ کرتا ہے توبہ نہیں کرتا تو ایک گناہ دوسرے گناہ کو کرنے کا سبب بنتا ہے. توبہ نہیں کی دوسرا تیسرے کا سبب بنے گا. علماء اور مشائخ کہتے ہیں یہ گناہ کی خصوصیت ہے. جس طرح آدمی ایک اچھا کام کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، دل کے اندر اللہ کی محبت ہے، آگے بڑھتا ہے، صدقہ بھی دیتا ہے، آگے بڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے. ایک عمل صالح دوسرے عمل صالح کا سبب بنتا ہے، راستہ کھولتا جاتا ہے. اسی طرح گناہ کی خصوصیت ہے، ایک گناہ کرنے کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا. اگر توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے گناہ کرنے کے بعد اس کا انجام دل و دماغ پر سوار ہو جاتا، کیا ہوگا؟ توبہ کر لیتا ہے، راستہ ختم، بند. اب گناہ کیا تھا، توبہ عمل صالح کی